اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف صدق اللہ العظیم۔ یہ بات چل رہی تھی کہ باہمی تعلقات کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق ہماری کیا رہنمائی کی ہے، آسمانی رہنمائی کیا ہے اور اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کیا رہنمائی۔ تو اس میں یہ بات آئی تھی کہ جھگڑے، ہم اس کو جھگڑوں کی دو قسمیں کر لیتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں عمومی جھگڑے، عمومی جھگڑوں کے اسباب، اور دوسرے ہیں مخصوص جھگڑوں کے اسباب۔ تو اب تک جو کلاسیں ہوئیں اس میں جھگڑوں کے عمومی اسباب بتائے، میں اس کو مختصر دہراتا ہوں۔ پہلی بات یہ آئی تھی کہ ظلم، ناانصافی، حق تلفی جب بھی ہوگی تو جھگڑے کا سبب بنے گی، اس پہ تفصیل۔ دوسری بات یہ بتائی تھی جذباتی رویے یہ سبب بنتے ہیں جھگڑوں کے، اور تیسری بات یہ بتائی تھی اللہ کی نافرمانی، اللہ کو ناراض کرنا، یہ اس طرح سبب بنتا ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت خود ہی دلوں میں نفرتوں کو ڈال دیتے ہیں۔ اب ہم آج انشاءاللہ یہ بہت اہم ہے، اب ہم انشاءاللہ یہ پڑھتے ہیں کہ جو مخصوص جھگڑے ہوتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں۔ مخصوص جھگڑے، اس میں سب سے اہم مرحلہ میاں بیوی کے جھگڑے، شوہر کی طرف سے وہ کیا اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عموماً گھروں میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، بیوی کی طرف سے وہ کون سی غلطیاں ہوتی ہیں جو سبب بنتی ہیں جھگڑوں کا۔ تو بھائی انشاءاللہ ہم نے اس نیت سے سننا ہے، کوئی انسان کامل تو ہے نہیں، کوئی انسان فرشتہ تو ہے ہی نہیں، اور سچ بات یہ ہے کہ جب انسان میں فکر آخرت کی کمی ہو تو خود بہت ساری کمیاں پیدا ہو جاتی، اور فکر آخرت کی خوبی انسان کے اندر بہت ساری خوبیاں پیدا کر دی۔ مجھے یاد آیا، یہاں میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، ڈاکٹر حیدرآباد والے کون تھے، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب، غلام مصطفیٰ نام تھا، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں حیدرآباد میں۔ تو میں ان کے حالات پڑھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ کچھ کام کر رہے تھے تو کوئی بچی گھر میں شور کر رہی تھی، تو ان کو غصہ آیا، انہوں نے اس بچی کو ڈانٹ دیا۔ اس کے بعد پورے گھر میں اس بچی کے پیچھے ہاتھ جوڑ کے اس بچی کے پیچھے پھرتے رہے، بیٹی مجھے معاف کر، روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، بیٹی مجھے معاف کر دو۔ وہ بچی نہ سمجھ، وہ حیران کہ یہ دادا ابا کو یا نانا ابا کو یہ کیا ہو گیا، وہ بچی کچھ سمجھ نہیں رہی، وہ پورے گھر میں اس کے پیچھے ہاتھ جوڑے پھر رہے کہ بیٹی مجھے معاف کر دو۔ تو فکر آخرت ہوتی ہے تو بھائیوں خود بخود انسان میں بہت ساری فکر آخرت کیا، احساس جواب دہی، مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ کسی کو ستاؤں گا، کسی کا دل دکھاؤں گا، کسی کی زندگی اجاڑوں گا، کسی کو ذہنی اذیتوں میں مبتلا کروں گا، مجھے کل قیامت میں اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ تو یہ فکر آخرت خود ہی انسان میں بہت خوبیاں پیدا کر دیتی ہے، اور جب انسان فکر آخرت سے خالی ہوتا ہے بہت ساری کمیاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے، ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں غفلتیں ہوتی ہیں۔ تو آج کی کلاس بہت اہم ہے، اور سچ بات یہ ہے آپ کو بیٹھے بیٹھے جو باتیں مل رہی ہیں یہ کوئی فرضی باتیں اس میں سے کچھ نہیں ہیں، آپ یقین جانیں، بعض یعنی یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بلکہ ہے حقیقتاً کتنی خواتین کا اس میں جو ہے نا گھریلو حالات لیے گئے یا سامنے آئے، اس کے بعد یہ آج ایک کلاس تیار ہوئی ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بحیثیت شوہر اگر کوئی اس کو انشاءاللہ توجہ سے سنے گا اور اپنے اندر ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت سے گھروں کے جھگڑے نمٹ جائیں گے۔ تو شوہروں کی طرف سے جو جھگڑوں کے اسباب ہوتے ہیں، آپ سبب وہی ذہن میں رکھیں، شکلیں بدل جائیں گی۔ سبب کیا ہے؟ وہی ہے، پیچھے آپ نے پڑھا تھا، ظلم، زیادتی، ناانصافی، حق تلفی۔ مالی جھگڑوں میں ہو، یہ سب بات ایک ہی ہے، لیکن شکل یہاں بدل جائے گی۔ عموماً بیوی کی طرف سے ظلم زیادتی ہو، اس کی شکلیں کچھ اور ہوں گی، پڑوسی کی طرف سے کچھ اور ہوں گی، اور اگر ایک مالی معاملات ہیں تو اس کی شکلیں کچھ اور ہوں گی،
شوہر کی طرف سے کچھ اور ہوں گی، ہم آج انشاءاللہ یہ شوہر کی طرف سے جو ہیں وہ پڑھ لیتے. اب آپ دیکھیے عموماً حق تلفی ہوگی تو اس کو آپ تین قسم کی کہہ سکتے ہیں. نمبر 1 جسمانی اذیت، نمبر 2 ذہنی قلبی اذیت دل آزاری، اور نمبر 3 حقوق ذمہ داریوں میں کوتاہی. بحیثیت شوہر کچھ حقوق انسان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، اس کے اندر کوتاہی. اب ہم ان میں سے یہ ایک اجمال ہے اور اس کی تفصیل انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. جسمانی اذیت، یہ اس کے واقعات بھی کچھ کم نہیں ہیں. اب تو جو لوگ میڈیا سبھی دیکھتے ہیں، جو کچھ اس کے اوپر آ رہا ہے اور وہ 1% بھی سامنے نہیں آ رہا. جو کچھ گھروں کے اندر ہو رہا ہے اور جو کچھ خاندانوں میں ہو رہا ہے وہ کس کس شکل میں ہو رہا ہے، اللہ کی پناہ. یقین جانیے آپ کسی دارالفتہ سے اگر رابطہ کریں یا تو آپ کو یا فیملی کورٹ ہے یا جہاں مقدمات آتے ہیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آج کا یہ مہذب انسان، آج کا یہ انسان جو گھر کے باہر بہت مہذب نظر آتا ہے، یہ گھر کے اندر کتنا بڑا ظالم ہو رہا اور کیا حال ہے. یہ شکلیں ہیں عموماً، اور آپ یقین جانیے یہ شکلیں ہمیں بڑی محنت لگی. ظاہری بات ہے کہ ایک انسان کیسے جان سکتا ہے کس گھر میں کیا شکلیں. تو کچھ تو وہ باتیں تھیں جو خود حالات سامنے آ گئے، اور کچھ وہ تھیں کہ باقاعدہ عورتوں سے سوال کیے گئے، ان کو پرچے دیے گئے، اور جو ان کے حالات سامنے آئے جو انہوں نے لکھ کے دیے تو الامان والحفیظ. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک ظلم زیادتی کی شکل، حق تلفی کی شکل یہ ہے کہ مرد مار دھاڑ کے اوپر آ جاتے، معمولی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے نقصانات کے اوپر، صرف اس بنیاد پر کہ جی ایک آواز میں حاضر کیوں نہیں ہوئی، یا ماں نے بہنوں نے کان بھر دیے، اس کے اوپر بیوی کی ٹھکائی شروع ہو گئی، یا کوئی کام بر وقت بیوی نے نہیں کیا، یا اپنی پسند یا مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوا، یا ویسے ہی بعضوں کو اللہ معاف فرمائے اتنی نیچ قسم کے ایسے حالات بھی سامنے آئے کہ ان کے دوست ان کو ورغلاتے، تیرا تو کوئی روب ہی نہیں ہے بیوی کے اوپر، تو جوروں کا غلام ہے، بیوی کا غلام ہے. اور سچ بات یہ ہے کہ قرآن سے دور، سیرت نبوی سے دور اور اخلاق سے دور، تو وہ پھر ان کو بلا وجہ ہی روب جمانے کے لیے، دھاگ بٹھانے کے لیے ان کی حال یہ ہوتا ہے کہ بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، کوئی مار دھاڑ کرتا ہے، کوئی تماچوں سے چہرہ لال کر دیتا ہے، مختلف قسم کی سزائیں دیتے. ایسے میں یہاں بیٹھ کے کیا کیا حال سناؤں. ایک واقعہ سامنے آیا، یہ بالکل جو لوگوں نے بتائے، اور یا خواتین کی طرف سے آئے، یا ان کے بھائیوں کی طرف سے آئے، یا ان کے والد کی طرف سے، ساری رات پیر دبواتا تھا، اور بیوی بیچاری اگر تھوڑی سی نیند آ جاتی تو اس کو اسی کے اوپر سزا دی جاتی. مختلف قسم کی سزائیں. باہر کا غصہ گھر میں بیوی پہ اتارنا، محض شک کی بنیاد پہ قتل کر دینا، مار دینا، یہ گاؤں دیہاتوں میں ہو یا شہری زندگی میں، شکلیں بدلی ہوئی ہیں. اور لیکن یہ ظلم ایک عجیب قسم کا جو ہے وہ یہ ظلم کی کہانی ہے. صرف یہ ایک آدھ ہفتے میں جو باتیں سامنے آئیں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بعض اوقات ایسا ذہنی اذیت دی جاتی ہے کہ کتنی بچیاں ہیں وہ نفسیاتی بن جاتی، کتنی خواتین ہیں وہ نفسیاتی بن گئی، بالکل اچھے گھرانوں کی، مالی حیثیت سے بہت اچھی، اتنا ان کو ذہنی دباؤ میں رکھا گیا اور اتنا ذہنی طور پہ ان کو ستایا گیا اور اتنا جو ہے تنگ کیا گیا. ابھی میرے سامنے ایک واقعہ آیا، بیچارے اچھے خاصی مالی حیثیت کے لوگ ہیں، بچی ذہنی توازن کھو بیٹھی اور عجیب اس کی کیفیت ہے. اب بیچارے اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں، کبھی گھر سے باہر چلی جاتی ہے، کبھی کہتی ہے مجھے ایئرپورٹ جانا ہے، کبھی کچھ کہتی ہے، اتنا اس کے اوپر ذہنی، کبھی کہیں جو ہے بچے چھین لیے جاتے ہیں اور کہیں جو ہے ہاتھا پائی کے اوپر معاملات آ جاتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. کیوں؟ ہمارا معاشرہ فکر آخرت سے خالی ہو گیا، ہمارا معاشرہ اس میں سے خدا خوفی نکل گئی، احساس جواب دہی نکل گئی. تو یہ شکلیں ہوتی ہیں مار دھاڑ کی. اور یہ بھی شکل ہوتی ہے بس اوقات بہن بھائی ماں باپ دوسروں کے ظلم پہ خم ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے، آپ کے سامنے بھی ہوں گے واقعات. بعض واقعات ایسا ہوئے کہ شوہر میں اتنی غیرت نہیں ہوتی، بیوی کے اوپر دیور ہاتھ اٹھا رہا ہے، باپ ہاتھ اٹھا رہا ہے،
سسر ہاتھ اٹھا رہا ہے اور جو ہے نا شوہر خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہے. میرے بھائیوں ظلم صرف وہاں یوں کہیے کہ ظلم صرف سیاستدان یا حکمران وہاں نہیں ہو رہا, یہ ظلم تو ہر گھر کی کہانی جس کی تو یہ بھی سامنے آئی کہ ایسا مظلوم تو بہن بھائی ماں باپ دوسروں کے ظلم پر شوہر خاموش تماشائی بنا ہے, بیوی کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا, بیوی کا کوئی دفاع نہیں کر رہا, بیوی کو کوئی تحفظ نہیں دے رہا, جو چاہے اس کے اوپر ہاتھ اٹھا لے, جو چاہے اس کو رسوا کر لے, جو چاہے اس کو ذلیل کر دے. مولانا فرمانے لگے, محتاج جمیل صاحب ایک بیان میں کہنے لگے کہ اللہ کے بندوں اعتدال اختیار کرو. میں اپنے مفہوم میں یہ بات, اپنے الفاظ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. مولانا کہنے لگے تم کسی کی بچی لے کے آتے ہو, اگر تم اتنے مرد نہیں ہو کہ تم اس کو تحفظ دے سکو, تمہارے اندر اتنی غیرت نہیں ہے تمہارے اندر کہ تم اس کو تحفظ دے سکو, اور یعنی تم مرد ہو, اگر بیوی ظلم کرے تم ماں کے ساتھ ہو جاؤ, تم ماں ظلم کرے بیوی کے ساتھ ہو جاؤ, بہن ظلم کرے تم بیوی کے ساتھ ہو جاؤ, اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو تمہیں کسی کی بچی کی زندگی خراب کرنے کی کیا ضرورت, تمہیں کسی کی زندگی خراب کرنے کا کیا حق بنتا ہے. تو مت کرو شادی جب تمہارے اندر اتنا نہیں ہے کہ تم کسی کو تحفظ دے سکو. جو چاہے اس کو جو کہہ لے, جو چاہے اس کو کچھ سنا دے, جو چاہے اس کو رسوا کر دے, اور جو چاہے اس کو ستا دے, کوئی کچھ کہنے والا نہیں. شوہر جو ہے نا, تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے خاطر وہ سب کو چھوڑ کے آئی, یعنی میرے بھائیوں جن کی اولادیں ہیں وہ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں, جنہوں نے اپنی بچیاں رخصت کی. ابھی میرے سامنے ایک واقعہ آیا, باپ نے بچی کو رخصت کیا, پھر 3 دن تک وہ رات کو سو نہیں سکا اور 3 دن تک وہ روتا رہا. آپ تصور کریں جو باپ اپنے جگر گوشے کو اس طریقے سے حوالے کرتا ہو, اور پھر اس باپ کو بڑھاپے کے اندر اور بیماریوں کے اندر پتہ چلتا ہو کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے, تو اس باپ کی کیا زندگی ہوتی ہے. 3 دن تک وہ باپ روتا رہا, اس کو نیند نہیں آئی. باہر تو بیچارہ بہادر بنا, رخصتی کے موقع پر دوسرے موقع پر 3 دن تک اس کی نیند ہی نہیں آئی اور پوری رات روتا رہا. تو یہ وہ شکلیں ہیں جسمانی اذیت کی. اسی طریقے سے یہ ایک بات ہوئی, انسان حد سے, میں انشاءاللہ اس کے اوپر کوشش کروں گا, آپ حضرات پوری تشریف لائیں یہاں پر, میں کوشش کروں گا سارے قرآن حدیث سے کوئی آیت نہ چھوڑوں, اللہ پاک توفیق دے, اپنی سی کوشش کروں گا, اور کوئی حدیث نہ چھوڑوں. پوری حضور کی زندگی شوہر کی حیثیت سے آپ کے سامنے لے کے آؤں, مار کے متعلق حضور نے کیا کہا ہے, اور جو ہے کام لینے, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ عرض کروں گا. تو ایک شکل جسمانی اذیت کی, وہ جو انسان بہت ہی نیچ بن جاتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ کمزور کے اوپر انسان ہاتھ اٹھا. بعض تو بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ لڑکی والے ہیں, ان کا کام ہی دب کے رہنا ہے. تو ایک شکل یہ ہو گئی جسمانی اذیت کی کہ انسان ہاتھ اٹھائے. اور میں اس ایسے شخص کے بارے میں حضور نے کیا کہا, وہ تعلیمات انشاءاللہ میں اگلی نشستوں کے اندر انشاءاللہ سامنے آئے گی. ابھی میں صرف وہ شکلوں کو واضح کر رہا ہوں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے. دوسری شکل کیا ہے جسمانی اذیت کی؟ بیوی سے طاقت سے زیادہ کام لینا. جسمانی اذیت صرف مار کے نہیں ہوتی, ایک آدمی کو ایسا نوکر بنا دیا, ایسا غلام کی حیثیت قرار دے دی, نہ اس کی راحت, نہ اس کا کوئی آرام ہے, نہ اس کی کوئی مرضی ہے, نہ سونے جاگنے کے اندر کسی چیز میں اس کی کوئی مرضی نہیں. اس میں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو معاشرے میں ہے آج, جب شادی ہو کے آتی ہے تو بیوی کو بیوی کم اور خادمہ اور نوکرانی زیادہ سمجھا جاتا ہے, اور یہ سوچ ہوتی ہے کہ بیوی کے ذمے ہے کہ وہ ہر ایک کے ہر کام کے لیے ہر وقت تیار رہے. اور سے سنیے گا, ہر ایک کے ہر کام کے لیے ہر وقت تیار رہے, ہر وقت گھر والوں کی مزاج شناسی, ان کی خواہش, ان کی مرضی معلوم کرنے کے لیے تیار رہے. جو شادی کے پہلے دن ہی بیوی کو یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ اگر تمہیں یہاں خوش رہنا ہے تو تمہیں مجھے بھی خوش رکھنا ہوگا, تمہیں میرے ماں باپ کو بھی, میرے بہن بھائیوں کو بھی, ان کی اولادوں کو بھی, ہمارے گھر مہمان نوازی بھی بہت ہے, میرے دوست احباب بھی ہیں, بالفاظ دیگر تم کو ان سب کی خدمت کرنی ہوگی, اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں ہوگی. تو بیوی نہیں گویا کہ کوئی باندی گھر میں آ رہی ہے, کوئی غلام گھر کے اندر خرید کے لایا جا رہا ہے,
اور جس کا کام، جس کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم کو یہ سارے کام کرنے ہیں، اور خدمت کے لیے کوئی کام مخصوص نہیں ہوگا، یہ گھر تمہارا ہے لہذا سب کام تمہارے ہیں، اور تمہیں کپڑے بھی دھونے ہوں گے، کچن بھی تمہیں سنبھالنا ہوگا، گھر کی چیزوں کی صفائی ستھرائی بھی تمہارے فرائض میں سے ہوگی، کوئی بیمار ہو تو نرس بن کر اس کی خصوصی خدمت تیمارداری بھی تمہیں کرنی ہوگی، آئے گئے مہمانوں کی مہمان نوازی بھی تمہاری ذمہ داری ہوگی، ضرورت پڑنے پر باہر کے کام بھی تمہارے ذمے ہوں گے، سودا سلف بھی تم لاؤ گی، میرے ذمے بچوں کی فیس ہوگی، باقی بچوں کو ہوم ورک کرانا، ان کو اسکول لانا لے جانا، ان کی تعلیمی کارکردگی کی نگرانی، بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، یہ بھی تمہارے ذمے ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ تو روٹین کے کام ہوئے، اور کبھی کبھی فرمائشی پروگرام ہوں گے، اس کے مطابق اپنی ڈیوٹی انجام دینی ہوگی۔ یہ ایک سوچ ہے کہ تم شادی ہوئی ہے تو اب تم کو خدمت کرنی ہے، گھرداری سنبھالنی ہے، اور گھرداری کا وہ یہ مقصد لیتے ہیں کہ تم انسان نہیں ہو، تم کوئی مشین ہو، کپڑا دھونے کی مشین، برتن صاف کرنے کی مشین، کھانا پکانے کی مشین، اور جو ہے جھاڑو پوچھا لگانے کی ایک مشین ہو تم، اور تمہارے فرائض کے اندر یہ ساری باتیں داخل ہیں، اور وہی بات ہے پیچھے خدا خوفی نہیں ہے۔ اور یہ جو ایک سوچ ہوتی ہے، اس کے بعد بعض مرد اپنے اس عہد پر کہ تمہیں سب کے کام کرنے ہوں گے اتنی سختی سے عمل کرتے ہیں، نہ بیوی کی صحت دیکھتے ہیں، نہ بیماری اور تھکاوٹ دیکھتے ہیں، نہ اس کی کسی خوشی میں اس کے ساتھ رعایت برتی جاتی ہے، نہ اس کے غم میں، نہ دن رات سونے جاگنے میں اس کا خیال ہوتا ہے، نہ ہی ماہ مقدس میں اس کی فطری آرام کا خیال ہوتا ہے کہ بھائی میرا روزہ ہے تو مجھے بھوک لگتی ہے تو کسی اور کو بھی لگتی ہے، مجھے نیند آتی ہے تو کسی اور کو بھی آتی ہے، مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے تو کسی اور کو بھی ہوتی۔ کیا روزے کی حالت میں فطری طور پر صرف مردوں کی طبیعت آرام کا مطالبہ کرتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر کیوں عورت پر اتنے ستم، اتنی زیادتی، اتنا قہر؟ اپنی نیند قربان کر کے عورت جب سحری کے لیے دسترخوان سجاتی ہے تو وہ بیچاری سہمی رہتی ہے کہ کوئی دال میں نمک کی شکایت کر دے گا، وہ کیوں ڈرتی رہتی ہے کہ کوئی سالن ٹھنڈا کہہ کر برتن نہ الٹ دے اور برتن نہ پھینک دے، اور وہ بیچاری کیوں پریشان رہتی ہے کہ چاول میں اگر کبھی بال نکل آیا تو پھر اس کی خیریت نہیں، ساس کے آگے چائے پیش کرتے ہوئے وہ کیوں کانپ اٹھتی ہے کہ کہیں شکر یا چینی کی کمی یا زیادتی کا شکوہ نہ ہو جائے۔ ایک خوف سوار ہوتا ہے، اس کو برا نہ لگ جائے، اس کی پسند کے خلاف نہ ہو جائے، اس کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے، اس خوف کے ساتھ وہ زندگی گزار رہی ہے۔ الغرض کسی بھی خاتون خانہ کے دماغ کے خیالات کی عکس بندی اگر ممکن ہو تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ کے فریج سے زیادہ ڈشیں بیچاری اس کے دماغ میں ہوتی ہیں، لمحوں میں بنتی ہیں، لمحوں میں ختم ہوتی ہیں، پھر اگلی ڈش، اگلی سوچ، پھر اسی کشمکش میں ڈھیروں مشقت میں دن کا وہ لمحہ آ جاتا ہے جب اس کے سارے دن کی ذہنی مشقت کو یہ کہہ کر خاک میں ملا دیا جاتا ہے۔ بچے کہتے ہیں اماں مجھے مرغی پسند نہیں، بیگم تم تو جانتی ہو میں ساگ نہیں کھاتا، ارے بہو بڑے کا گوشت سے مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ وہ بیٹے کے لیے کہنا چاہتی ہے کہ بیٹا آپ مرغی نہیں کھاتے تو یہ مٹر چاول کھا لیں، وہ شوہر سے کہنا چاہتی ہے آپ کے لیے ساگ کے علاوہ آلو کی بھجیا بھی تو بنائی ہے، وہ ساس امی سے کہنا چاہتی ہے کہ اماں جی آپ گوشت نہیں تو یہ کھچڑی کھا لیں۔ اس چھوٹے سے شیڈول پر اس کی دن بھر کی سوچ اور گھنٹوں کی مشقت لگتی، لیکن ہر روز کا نہیں تو ہمارے دسترخوان کا عمومی منظر یہی ہوتا ہے، دال ہے تو سلاد لازم، چاول ہے تو رائتا لازم، کڑی پکوڑوں کے بغیر پکایا جانا کسی جرم سے کم نہیں۔ خواتین سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ پکوڑوں کے بغیر کڑی بنائیں، یہ لازم ملزوم ڈشیں کسی ذہنی اور جسمانی مشقت کی متقاضی ہوتی۔ وہ شخص نہیں سمجھ سکتا جو کہتا ہے کہ سارا دن تم گھر میں کرتی کیا ہو، کھانا ہی تو بنانا ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری یہ معمولی جذباتی رویے، یہ ہماری خواہشیں اور یہ ہمارا خدا خوفی کا نہ ہونا، یہ کسی کے لیے کتنا باعث اذیت بن جاتا ہے۔ سوچیے اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے، ہم جو کسی کی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہیں، اگر ہماری بیٹی کے ساتھ بھی کوئی ایسا کرے تو ہم پہ کیا گزرے؟ کہ ہم یہ پسند کریں گے کہ وہ بھی ایسی ذہنی جسمانی اذیت کا شکار ہو، اس کے بھی نخرے، اس کے بھی نخرے، اس کی بھی فرمائشیں، اس کی بھی خواہشیں اور اس کی بھی مرضی، اور وہ ایک اکیلی ہے اس کو یہ سارے کام کرنے۔ تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا، یہ میں ایک بات بتا رہا ہوں
کہ جسمانی اذیت صرف مار دھاڑ نہیں ہے، جسمانی اذیت کے اندر ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، کام کے اندر ایسا تھکا دینا. ہمارے نبی نے تو جانور، میں انشاءاللہ اگلی نشستوں میں عرض کروں گا، جانور کے اوپر بھی ایسا بوجھ لادھنے سے منع کیا جس کو جانور برداشت نہ کر سکے. تو جسمانی اذیت کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ کام کے بوجھ بڑھا دینا. پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد کام میں معاون بننے کے بجائے گھر کا کام بڑھاتے ہیں. بعض مرد بیوی کے ساتھ کاموں میں بجائے تعاون کے الٹا ان کے کام کو بڑھاتے ہیں. مثلا چیزیں استعمال کر کے ان کو واپس مقررہ جگہ پر نہیں رکھتے. گھر آنے کے بعد کپڑے جہاں تبدیل کیے وہیں چھوڑ دیے، جوتے جہاں اتارے وہیں چھوڑ دیے، کھانے پینے کے برتن جہاں کھائے وہیں چھوڑ دیے. ساری بات احساس کی ہے. مرد لاپرواہی کو اس لیے اپنا معمول، اپنی عادت بنا لیتے ہیں کہ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ پھیلے ہوئے گھر کو بار بار سمیٹنا، صاف ستھرا رکھنا بیوی کے لیے کتنا مشکل. یہ احساس نہیں ہوتا تو ان کو پھر کوئی فکر بھی نہیں ہوتی. ان کو کیا پتا کہ کون تھک رہا ہے، کون بیمار ہے، کون پریشان ہو رہا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی، جسمانی اذیت. اور جسمانی اذیت کی دو شکلیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. یا تو مار دھاڑ ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر یا پھر اتنا طاقت سے زیادہ اتنا کام لیا جاتا ہے یا کام بڑھایا جاتا ہے کہ ایک انسان کو انسان تنگ کر کے رکھ دیتا ہے. اچھا، یہ آپ بہت حیران ہوں گے. یہ دوسرا جو مردوں کی طرف سے جو بات جھگڑوں کا، نفرتوں کا، لڑائیوں کا، گھروں کے اجڑ جانے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے، وہ ہے ذہنی اذیت، دل آزاری، توہین، تذلیل، تحقیر، اہانت، استہزاء. آپ حیران ہوں گے. میں ایک جگہ خواتین میں بیان کرتا ہوں ہفتے وار، تو میں نے ایک سوال بنایا. وہ سوال یہ تھا، ایک بیوی کے لیے شوہر کی کون سی بات، رویہ، عادت، مزاج، طرز زندگی ایک عورت کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن، ناقابل برداشت، وہ کون سا کیا رویہ ہوتا ہے، اور وہ کیا چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی، اس کے بچوں کی، اس کا گھر، خاندان، اس پہ کیا برے اثرات، نتائج مرتب ہوتے ہیں، کیا کیا مسائل کھڑے ہوتے ہیں. میں نے خواتین، اچھی خاصی خواتین، پڑھی لکھی تعلیم یافتہ خواتین تھیں، میں نے ان کو یہ پرچے بھجوا دیے کہ آج بیان نہیں ہوگا، آپ اس کے اوپر جواب لکھیں. تاکہ اچھا آپ یقین جانیے جو جواب آیا، حالانکہ میں نے کہہ دیا تھا کہ کوئی خاتون کسی سے مشورہ نہ کرے، جو ان کے ذہن میں ہے وہ لکھے. پڑھنے والے حیران لگ گئے. ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے اتفاق کر کے باہمی اکٹھے بیٹھ کے کوئی جواب لکھا ہے. سب کا جواب ایک ہی تھا. اور وہ سب کا جواب کیا تھا؟ سب کا جواب کیا تھا؟ سارے پرچے میں نے پڑھے، اور کسی اور کو بھی میں نے پڑھا ہے. دوسرے بھی کہنے لگے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے اکٹھے بیٹھ کے اتفاق رائے سے لکھا، حالانکہ سب نے الگ الگ. وہ جواب یہ تھا کہ سب کا جواب یہ تھا، بیوی کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن جو بات ہوتی ہے وہ شوہر کا بیوی کو ذلیل کرنا، عزت نہ کرنا، عزت نہ دینا، معمولی بالوں پر جھڑک دینا، انسلٹ کرنا، غلط اور نامناسب الفاظ سے پکارنا، گالی دینا، تیز آواز سے چیخ کے بولنا، بیوی کے سامنے ہمیشہ دوسروں کی تعریف، خوبیاں بیان کرنا، بیوی سے بات کرتے ہی ان کے لہب و لہجے کا بدل جانا، بیوی کی بات اور اس کی ضروریات کو اہمیت نہ دینا، اس سے معافیاں منگوانا، اس سے پیر پکڑوانا، ناک رگڑوانا، اور دوسروں کا غصہ بیوی پہ اتارنا، بیوی کے گھر والوں اور رشتہ داروں کو اہمیت نہ دینا، ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرنا، خاص طور سے بچوں کے سامنے یا ساس نندوں کے سامنے یا اپنے یا بیوی کے بہن بھائیوں، والد یا مہمانوں کے سامنے اس طرح کا رویہ اختیار کرنا، سسرال اور بیوی کے رشتہ داروں کی دعوتوں میں جان بوجھ کر شرکت نہ کرنا، اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھنا. اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ توہین، تذلیل، تحقیر، اہانت، استہزاء. ذلیل کر کے رکھ دینا اور بے عزت کرنا، اور ایک حقیر جو ہے نا، حقیر سمجھنا، یہ اکٹھا جو خواتین کو ایک کرب اور اذیت تھی، ان سب نے یہ لکھا کہ سب سے زیادہ پریشان. کسی نے کہا، آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا،
عورت بغیر محبت کے رہ سکتی ہے، بغیر پیسے کے رہ سکتی ہے، لیکن عزت نفس تو سب کو پیاری ہوتی ہے. کیسے کیسے ذرا گھر کے اندر کچھ ہو جائے کہ بہنوں کے سامنے ماں کے معافی مانگو میری ماں سے، پیر پکڑو، اور کئی بہنوں کے سامنے جو ہے نا رسوا کرنا اور جو ہے ناک رگڑوانا. تو یہ ظاہری بات ہے اس سب سے کیا ہوگا، وہ نفسیاتی بنے گی، وہ ذہنی اذیت کا شکار ہو جائے گی، اور پھر وہی کچھ ہوگا جو ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے کہ وہ بھی اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. اس رویے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، غور سے سنیے گا. بیوی اپنے خاوند کی غربت، بدصورتی، مصروفیات پہ تو صبر کر سکتی ہے، مگر وہ اپنے خاوند کی طرف سے تذلیل، توہین برداشت نہیں کر سکتی. اور عورت یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ جس کے سہارے بچپن کا لاڈ، ماں باپ کا سایہ چھوڑ کر آئی ہوں، آج وہی عزت نہیں دے رہا تو میرا تو زندگی گزارنا فضول ہے. جب عورت کو عزت نہ ملے تو وہ اپنی ذات کے خول میں بند ہو جاتی ہے، اور بیچارہ مرد سمجھتا ہے کہ میں نے عورت کو مسخر کر لیا، مجھ سے دب کر عورت نے خاموشی اختیار کر لی. بے وقوف مرد یہ نہیں جانتا کہ یہ خاموشی مرد کی ذات کی نفی کے لیے ہے، اور اس چپ کے پردے میں فقط بیزاری ہے، نفرت ہے اور مصلحت کے جذبے پوشیدہ ہیں. عورت جب مایوس ہو جاتی ہے کہ اس بندے کو نہ سمجھ آتی ہے، نہ یہ کسی کے سمجھانے سے سمجھ سکتا ہے، اس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، عورت آخر میں منہ بند کر لیتی ہے. مرد سمجھتا ہے ہاں اب یہ قابو میں آ گئے. شوہر کے اس رویے کا یہ ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی قوت فیصلہ اعتماد. اچھا حیران ہوں گے، یہ میں اپنے پاس سے نہیں نہ میں لا سکتا ہوں یہ باتیں، یہ جن گھروں کے اندر ہو رہا ہے، جو عورتیں بھگت رہی ہیں، یہ ان کی لکھی ہوئی باتیں، میں نے بڑی مشکل سے ان کو یکجا کر کے ان کو یکجا کیا ہے سر. بیوی قوت فیصلہ اعتماد کھو دیتی ہے، شوہر سے بات کرتے وقت ہر وقت اس خوف میں رہتی ہے کہیں ذلیل نہ کر دیا جائے. جو بات ماں میں ہوتی ہے پھر وہی بچوں میں منتقل ہو. ایک احساس کمتری، ایک خوف یہ ہوتا ہے. اب ظاہری بات ہے اس کے اثرات پھر پوری نسل میں ہوتے. مرد عورت کو اپنی بے رخی، بے توجہی سے جب کھو دیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے پھرتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں. کیا توہین اور تذلیل میں اسے اپنا رویہ دھتکارا و لہجہ یاد نہیں رہتا، یا پھر اس کی انا اسے اپنی غلطی ماننے نہیں دیتی؟ بیوی کو دنیا کچھ بھی کہے وہ برداشت کر لیتی ہے، مگر جب اپنا شوہر ہی اسے تانے مارے تو بیوی کے لیے یہ زہر کی مانند ہوتا ہے. سسرال میں جب بیوی کو کوئی فالتو میں ڈانٹتا ہے تو اسے شوہر کی لاپرواہی اور ماں کی یاد اسے بہت ستاتی کہ وہ اپنے گھر میں کسی کی لاڈلی ہوتی ہے، کسی نے بڑے ناز سے اس کو پالا ہوتا ہے، اور یہاں آ کے ہر شخص ہی اس کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے. شوہر کے اس رویے کی وجہ سے بچوں کی تربیت پہ اثر پڑتا ہے. جب بچوں کے سامنے ماں کو بے عزت کیا جاتا ہے تو بچے بھی ماں کو عزت نہیں دیتے اور ماں کی بات ماننا چھوڑ دیتے. پھر بیوی بھی شوہر کی عزت نہیں کرتی. نتیجہ یہ کہ یہ رشتہ ناپائیدار ہو جاتا ہے اور خطرے میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ عزت کے بغیر کوئی بھی رشتہ نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے. کیونکہ رشتے کی پہلی شرط عزت ہوتی ہے. عزت ہوگی تو ایک دوسرے کی خواہش چاہتوں کا خیال ہوگا. جو عزت نہیں دے سکتے وہ رشتے بھی نہیں نبھا سکتے. رشتوں کے لیے عزت محبت سے بھی زیادہ ضروری ہے. رشتوں کے لیے عزت وہ محبت سے بھی زیادہ ضروری ہے. کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی. ایک عورت کی بنیادی مطالبہ ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ دانا کہتے ہیں کہ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے اہم چیز عزت دی جائے تو وہ جان تو دے سکتی ہے مگر کبھی بے وفائی یا دھوکہ نہیں دے سکتی. سسرال میں بیوی کی عزت شوہر کے دم سے ہوتی ہے. اگر شوہر عزت دیتا ہے تو سب عزت کرتے ہیں. اگر شوہر ہی بیوی کو عزت نہ کرے تو دوسروں کے دلوں سے بھی اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ ایک مرد ہی کسی کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس کی بیوی کی عزت یا ذلت کریں. جب وہ سب کو بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ میری بیوی ہے، میں اس پر کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کروں گا، اور میری بیوی ہونے کے ناطے سب کا فرض ہے کہ اس کی بھی عزت کی جائے، تو پھر کسی کی مجال نہیں ہوتی
کہ وہ اس کی بیوی کو بے عزت کر سکے. مرد خود بیوی کی عزت کرے گا تو سب اس کی بیوی کی عزت کریں گے. شوہر جب بیوی کے رشتہ داروں کو عزت نہیں دیتا تو وہ بھی سسرالی رشتہ داروں کو عزت نہیں دیتی، روکھے رویے سے ان سے ملتی ہے. تو دو باتیں آج کی نشست میں. ابھی یہ صرف میں کوئی قرآنی تعلیم، حضور نے ہمیں کیا کہا، حضور نے خود کیسا شوہر بن کے دکھایا. اللہ ہم سب کے لیے آسان کر دے، اللہ ہم سب کو توفیق دے دے. یہ ہماری آخرت ہے، یہ ہمارا دین ہے. یہ رشتے اللہ نے ہمیں دیے نبھانے کے لیے اور صلہ رحمی کرنے کے لیے. اور دین کیا ہے؟ پورے دین کا خلاصہ اللہ کا حق ادا کرو، بندوں کے حق ادا کرو. یہ پورے دینداری ہے، یہ دینداری ہے، یہی جنت ہے، یہی آخرت. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں یہ جو تعلیمات ہیں انشاءاللہ وہ آئیں گی. آج میں نے صرف یہ بتایا کہ عموماً شوہروں کی طرف سے وہ کیا کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں جو آگے چل کے نفرتوں، لڑائیوں، جھگڑوں، خاندانوں کے ٹوٹنے کا سبب بنتی ہیں. تو دو سبب میں نے عرض کیے، دو قسم کی شکلیں. ایک جسمانی اذیت جس کی دو شکلیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ بس اوقات انسان اتنا نیچ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اس کا ہاتھ عورت کے اوپر اٹھتا ہے. اور جو شرعی حدود ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا، اور انسان ان سب کو پار کر جاتا ہے. اور دوسری میں نے عرض کیا کہ انسان ایسا نوکرانی، غلام اور باندی بنا دیتا ہے کہ اس کے ذمے ہوتا ہے کہ ہر ایک کا ہر کام کرے اور ہر وقت کرے. یہ اس کے ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے، اس کے لیے انسان جو ہے اس سے کام لیتا ہے. اور تیسری اہم ترین چیز جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ جن چیزوں سے ذہنی اذیتیں ہوتی ہیں، اور وہ کئی چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز بے عزت کرنا. یعنی جتنے مرد ہیں، آپ بھی کام کرتے ہوں گے، ملازمت کرتے ہوں گے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ جن کے ماتحت رہ کے ہم کام کرتے ہیں، اگر یہی سلوک ہمارے ساتھ ہو، ہمارے کاموں میں نقص نکالے جائیں اور ہمیں بے عزت کیا جائے تو کیا حال ہوتا ہے لوگوں کا. تو یہی اگر ہم گھر میں کر رہے ہوں گے تو سامنے والے کا کیا حال ہوگا. تو اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے، احساس جواب دہی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے لیے حقوق کی ادائیگی ہم سب کے لیے آسان فرما دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم.